بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العزیز والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور مکمل دین ہے جو انسانیت کی اصلاح و فلاح کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس کے اندر تمام تر انسانی وسائل کا حل موجود ہیں، خواہ ان کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے ہو، خواہ ان کا تعلق خوشی کے افعال سے ہو یا غم کے احوال سے ہو۔ اسلام ہر مسئلے کو بہت ہی نرالے اور واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ساری دنیا میں مقبول اور ممیز مانا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کی ہے، ایک ہی دین، ایک ہی شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی پیروی مت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو ڈھونڈتا ہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس کا ابھی میں نے ترجمہ کیا۔ اسی طرح ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں چاہیے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور میرے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو انہیں دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو اور نئی باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی بات یعنی بدعت گمراہی ہے۔ دنیا میں دو قسم کا کیلنڈر موجود ہے، ایک ہجری کیلنڈر اور دوسرا عیسوی کیلنڈر۔ مسلمانوں کا اصلی کیلنڈر عیسوی نہیں ہجری ہے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے، اور اسی اسلامی نئے سال کے آغاز میں عرب ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، اور اس اسلامی نئے سال کے آغاز میں ہم کو دو کام کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ ماضی کا محاسبہ، دو مستقبل کا لائحہ عمل۔ جبکہ عیسوی کیلنڈر کا آغاز جنوری سے اور اختتام دسمبر کے مہینے پر ہوتا ہے، اور آج کل کافروں کے نئے سال کی آمد ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں اس کا چرچا ہے۔ لوگ بڑی شدت سے نئے سال کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافروں کے ساتھ بہت سے مسلمان، حتیٰ کہ بعض حکومتیں بھی اس نئے سال کا جشن منانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ پہلے ہم اس نیو ایئر کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ دراصل اس نیو ایئر نائٹ کا آغاز 19ویں صدی کے آغاز میں نیوی کے نوجوان کی طرف سے کیا گیا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندر کے تھکا دینے والے سفر سے بیزار ہو جاتے تھے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان تیار کر لیتے تھے۔ یہ لوگ تقریبات کے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے، سالگرہ، ویک اینڈ اور کرسمس کا اہتمام کرتے۔ انہیں تقریبات کے دوران کسی نے یہ کہا، کیوں نہ ہم سب مل کر نئے سال کو خوش آمدید کہیں۔ انہیں یہ تجویز اچھی لگی، لہذا دسمبر کی 31 تاریخ سارا عملہ اکٹھا ہوا اور جہاز کا ہال روم سجا کر میوزک کا انتظام کر کے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی گئی۔
برٹش رائل نیوی کے جہاز سے شروع ہونے والا یہ تہوار دوسرے جہازوں پر پہنچا اور اس طرح یہ دنیا میں منایا جانے والا تہوار بن گیا۔ اگرچہ یہ عیسائیوں کی ایک رسم ہے جو اب مسلمانوں میں بھی کافی مقبول ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلے قوموں کی ضرور پیروی کرو گے، بالش برابر اور ہاتھ کے برابر، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گوہ کے چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ بھی ان کی پیروی کرو گے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد ہم لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اور کون؟ میرے بھائیوں، اور اب تو دنیا بھر میں یہ غلط روایت اس طرح فروغ پا چکی ہے کہ 31 دسمبر کی رات نیو ایئر نائٹ منانے کے نام پر طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر نوجوان کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ناچ گانے کی محفلیں بڑے اہتمام سے سجائی جاتی ہے، جہاں شراب اور مختلف طرح کے نشے اور جوئے کا انتظام ہوتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر ہے، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار دل نے پیش نظر انجام کو رہنے نہ دیا۔ افسوس، اس امت کے کروڑوں روپئے صرف ایک رات میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ خوشیاں منانے کے نام پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اپنے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اس موقع پر اپنی جان تک گنوانی پڑتی ہے۔ آج مسلم قوم بھی اس رات کے لیے ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہی ہے۔ اگر ان کا یہی مال غریبوں اور مجبوروں کے کاموں میں ان کی مدد میں خرچ ہو تو اس سے اللہ بھی راضی اور زندگی کا کچھ مقصد بھی حاصل ہو۔ یاد رکھیے، کتاب و سنت کے مطابق کیا گیا لمحہ، کتاب و سنت کے مطابق کیا گیا ہر لمحہ، کتاب و سنت کے کیے ہوئے لمحے کا عمل کتاب و سنت کے خلاف کیے ہوئے صدیوں کے عمل سے بہتر ہے۔ مسلمانوں کے لیے 21ویں سال کی ابتدا پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، اور اسے تہوار کی شکل میں جشن منانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح شادی، سالگرہ ہو، برتھ ڈے پارٹی، ویلنٹائن ڈے، یہ سب غیر مسلموں کی رسمیں ہیں جنہیں منانا، اس میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور دشمنی میں تعاون نہ کرو۔ حدیث میں ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کسی دن کو بطور یادگار منانے کا کوئی جواز ہوتا یا اس میں کوئی عمدگی ہوتی تو ہم اس دن کو بطور یادگار مناتے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام عطا کیا تھا، وہ تھا دین کا مکمل کرنا، جسے خود اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل ہونے سے تعبیر کیا، اور قرآن میں اس انعام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کا اس طرح کی رسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے۔ نئے سال کے ذریعے ہمیں مزید اعمال صالحہ کرنے کا موقع ملا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے سابقہ اعمال کا جائزہ لے کر برے اعمال سے توبہ اور اچھے اعمال میں اضافہ کی کوشش کی جائے۔ نئے سال کا آغاز ہم مسلمانوں کے لیے شرعی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو بس اتنا کہ اللہ نے جو عمر ہمارے لیے مقرر کی تھی اس عمر میں سے زندگی کا ایک اور سال گزر گیا۔ گویا کہ جس نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے، حقیقت میں بے وقوف انسان اپنی زندگی کے ایک سال کم ہونے کا ماتم کرتا ہے، جسے وہ اپنی خوش فہمی میں جشن کا نام دے رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں، غور کریں، یہ موقع خوشی سے زیادہ غم کا ہے۔ یہ ساعت، یہ موقع جشن و مسرت کا نہیں بلکہ نصیحت پکڑنے کا ہے، کیونکہ سال گزرنے سے عمر گھٹتی ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔
ہمارے دین و اخلاق اعمال و کردار میں کمی تو نہیں ہے، عبادات میں کوتاہی تو نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں غفلت تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، والدین، رشتہ دار، پڑوسیوں کے حقوق میں کمی تو نہیں رہ گئی ہے، اولاد اور بیوی کے معاملے میں اپنے فرائض تو نہیں کھو بیٹھا۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی اوپر خطبے میں تلاوت کیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وہی لوگ فائدے میں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک کام کر لیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کچھ ایسا کام جو ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ بن کر رہے، اس کے علاوہ سب کے سب خسارے میں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کار خیر اور اپنے فرائض اگلے وقت کے لیے ٹالتے رہیں اور اچانک ہم سے قوت عمل ختم ہو جائے، پھر اس وقت چاہنے کے باوجود ہم نیکی سے محروم رہیں گے۔ آخرت ویران نظر آئے گی، جہاں آپ کے تعاون کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا، نہ وہ بیوی جس کے لیے شادی کی سالگرہ منایا، نہ وہ اولاد جس کے لیے برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے ایک عمر متعین کر دی ہے اور انہیں اختیار دیا ہے کہ اچھے اور نیک عمل کے ذریعے اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں یا ان سماجی بدعات و رسوم میں شامل ہو کر یوں ہی ضائع کر دیں۔ یاد رکھیے، جس کو اس بات کا احساس ہو کہ موت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے، تو ان کے لیے زندگی کے یہ لمحے بہت قابل قدر ہیں، ورنہ ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب اور ناقابل تصور مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی لیے نئے سال کے موقع پر جب پرانے کیلنڈر کی جگہ نیا کیلنڈر لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں تو سوچیں کہ زندگی کا ایک سال گزر گیا اور قبر کی منزل سے ہم مزید قریب ہو گئے۔ اس لیے عمل کے اعتبار سے ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور نئے سال کے لیے ایک نیا نظام تیار کرنا ہوگا۔ حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی، وفا کرتی نہیں ہے یہ بے وفا سارے زمانے کی، نہیں ٹلتی مقرر ہے جو ساعت موت آنے کی، جگہ اس میں نہیں دم مارنے کی، لب ہلانے کی۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ کفار کی رسموں کو نبھانے میں لگے ہیں، مسلم بھی نیا سال منانے میں لگے ہیں، اسلام کی تہذیب و تمدن کو بھلا کر ہیپی نیو ایئر سنانے میں لگے ہیں۔ جس کام سے شیطان کی ہوتی ہے اطاعت، اس کام کو اچھا وہ بتانے میں لگے ہیں۔ موت آ گئی نزدیک کہ 1 سال ہوا کم، نادان مگر پارٹی سجانے میں لگے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔